جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اعنی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ الحمدللہ ہم ہر روز اپنے اس دن کا آغاز کرتے ہیں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے، اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسپیشل لیکچرز کی سیریز کا، الحمدللہ آج ہم اس کو آگے ایک اور دن اس کو بڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ آج انڈیا سے حجت الاسلام والمسلمین خطیب اسلام ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مولانا سید حبیب عابدی صاحب۔ وہ آج ہمیں اپنی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد ہمیں سنائیں گے۔ میں سب سے مشکور ہوں مولانا سید حبیب حیدر عابدی صاحب کا، انہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اس انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کی تمام ٹیم کی طرف سے، اور اس انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے، اور ویک فیلڈ کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے ہم بہت مشکور ہیں مولانا سید حبیب حیدر عابدی صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا ہے اور ہمیں آج ذکر محمد و آل محمد سنائیں گے۔ میں اب التماس کروں گا کہ قبلہ صاحب آئیں اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد سنائیں۔ ان کی آمد سے پہلے تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے سب مل کے بواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل ولا، اہل عزا،
تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اس پروردگار عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے، اس رب کائنات کے لیے کہ جس کی عظمتوں کا اظہار علی جیسی ہستی کے جھکے ہوئے سر نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور کیا درود و بات ہے، سلام لا متناہی، لا تعداد، لا محدود، انگنت، رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام ہو ان پاک چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام ہو ان پاک چہروں پر، ان معصوم چہروں پر کہ جو چہرے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی خوشنودی کے آئینے ہیں۔ واہ واہ، وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہمارے چہرے کا ری ایکشن اور تاثرات بتا دیتے ہیں کہ ہم کس سے خوش ہیں، کس سے ناراض ہیں۔ اللہ مادیت سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ اس سے ماورا ہے، وہ مادی چہرہ رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ تو معصوم ہستیوں کے چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے، سبحان اللہ، اور اگر یہ ماشاء تمہیں اللہ، دیکھ کر غضبناک ہو جائے تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے۔ سرکار دو عالم ختمی مرتبت طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر، جس کا چلنا ماشاء اللہ، مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، واہ واہ، جس سے تلاوت تھی، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر جیو تفسیر جیو تھی، جیو، جس کا نفس نور تھا، جس سبحان کا اللہ، جسم نور گر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں کیا مقدس بات، تھیں، جس کی راتیں تطہیر تھیں، واہ جی واہ، جو لبوں کو جنبش دیتا تھا تو مشیت کہتی تھی وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَىٰ واہ إِنْ واہ، هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، واہ اپنی واہ، رضا و رغبت سے گفتگو نہیں کرتے، تم جو بھی بولتے ہو وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکریاں پھینکتا ہے، یا علی، ماشاء اللہ، یہ وہ نبی ہے جو کنکریاں پھینکتا ہے، تو مشیت کہتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے نبی یہ آپ نے کنکڑیاں نہیں پھینکی بلکہ یہ ہماری قوت نافذہ تھی جو آپ کے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو مشیت کہتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہو، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ان الذین، سورہ فتح کی 10ویں آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ نبی ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کو گفتگو نہیں، یہ پروردگار عالم کی گفتگو ہے۔ یہ کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے تیرا عمل نہیں ہے میرا عمل ہے۔ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو پروردگار عالم کہتا ہے تیری بیعت نہیں کی میری بیعت کی ہے۔ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے تیری بیعت نہیں کی، انہوں نے میری بیعت کی۔ اسی پاک مصطفیٰ کی زبان سے یہ کلمات صادر ہوئے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جہالت کی موت نہیں جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے، نجاست کی موت مرتا ہے۔ رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات صادر ہوئے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے
وہ جہالت کی نہیں کفر کی موت مرے گا۔ اللہ ایمان مکمل نہیں، اعمال قبول نہیں ہوتے جب تک امام زمانہ اور امام وقت کی معرفت حاصل نہ کر لی جائے۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، جزاک من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ۔ اور اس امام کا، آخری امام کا، جس کے نام لینے کی بھی ممانعت ہے کیونکہ اس کا نام رسول کا نام ہے، اس کی کنیت رسول کی کنیت ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ، امام ماشاءاللہ۔ مہدی منتظر، کہ جس کا تعارف کراتے ہوئے شیخ طوسی درود طوسی میں کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کی دعوت رسول جیسی ہے، جس کی عصمت بطول جیسی ہے، ماشاءاللہ، جس کی سبحان شجاعت علی جیسی ہے، سبحان جس کی اللہ، سلو حسن جیسی ہے، سبحان جس کا اللہ، قیام حسین جیسا ہے، ماشاءاللہ، جس کی عبادت زین العابدین جیسی ہے، جزاک جس کا علم محمد باقر جیسا ہے، واہ واہ، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی ہے، واہ، جس کا قزم موسیٰ کاظم جیسا ہے، جس کی واہ، رضا علی رضا جیسی ہے، جس کا تقوی امام جواد جیسا ہے، جس کی نقابت ماشاءاللہ، علی نقی جیسی ہے، جس کی واہ حیبت جی، حسن عسکری جیسی ہے، اور جس کی سبحان حیبت اللہ، پروردگار سبحان عالم اللہ، جیسی ہے۔ جیو جیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان جزاک اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیا بات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ جب آخری امام کا، حجت خدا کا سبحان تعارف کراتے ہیں تو احادیث کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، جس کے اقتباسات نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ جب ہمارا آخری امام آئے گا تو لوگوں کی عقلوں کو کامل کر دے گا، واہ، واہ واہ، وہ لوگوں کے شعور کو حق کی شان پر ایسے تیز کرے گا جیسے لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے تلوار پر دھار کی جاتی ہے، وہ لوگوں کی عقلوں کو حق کی شان پر ایسے تیز کرے گا جیسے لوہار تلوار کی باڑ تیز کرتا ہے۔ آہا، قرآن ترنم ریزیوں سے ان کے شعور میں جلا پیدا کی جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی ترنم ریزیوں سے ان کے شعور میں جلا پیدا کی جائے گی، اور حکمت اور معرفت کے ساغر انہیں وہ دن اور رات پلائے گا، واہ واہ، واہ، حکمت اور معرفت کے ساغر وہ انہیں دن اور رات پلائے گا، وہ خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا جبکہ دنیا نے ہدایت کو خواہشات کی واہ طرف واہ، موڑ واہ دیا، واہ، وہ قیاس اور رائے کو قرآن مجید کی طرف موڑے گا جبکہ دنیا نے قرآن مجید کو اور اللہ کی کتاب کو قیاس اور رائے کی طرف پھیر دیا ہوگا۔ تمام جابروں سے، تمام ظالم سلطانوں سے، وہ تمام جابر حکمرانوں سے ان کی بدعنوانیوں کا اور ان کے مظالم کا بدلہ لے گا، اور زمین اپنے خزانے بسہولت اس کے سامنے اونڈیل دے گی۔ اللہ، وہ تم کو بتائے گا کہ حق اور عدالت کی روش کیا ہوتی ہے، واہ، وہ دم توڑ چکنے والی کتاب اور سنت کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام سبحان اللہ، مہدی علیہ السلام کے وجود میں اور آپ کے تصور میں بنیادی طریقے سے مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسی متعدد معتبر حسن احادیث ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا اگر دنیا اور کائنات کی زندگی میں ریت اور میری حال سے ایک ایسے انسان کو مبعوث فرمائے گا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام متواتر احادیث شیعہ سنی کے اندر علماء کرام کا اجماع ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، بے شک، امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ برو جردی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام مہدی کے تصور اور وجود کے متعلق جتنی حدیثیں اہل سنت کے ہاں موجود ہیں اتنی تو ہم لوگوں کے ہاں موجود نہیں۔ آپ کا اقرار کر لیا تو پہلے کا بھی اقرار ہو جائے گا، اور جب پہلے کا اقرار ہو جائے گا تو اوسط کا بھی اقرار ہو جائے گا، اور جب اوسط کا اقرار ہو جائے گا تو کل کا اقرار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کل ایمان نعرہ
حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو 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 سکینہ والے کلندر سبحان اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل رسول کو پہچانے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ امام زمانہ کا عرفان حاصل کریں۔ عرفان حاصل کرنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عشق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ در علی، در اہل بیت وہ در ہے کہ جب کمال اور خوبی در علی پر پہنچتی ہے تو بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتابت ماشاءاللہ کتابت جب تک در معصوم سے دور رہتی ہے، خطیب کی کتابت میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، واہ لیکن جب خطابت در علی سے وابستہ ہو جاتی ہے تو خطیب کی خطابت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ذکر الفاظ نہیں آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ دیو دیو ماشاءاللہ مراز دار میں بھی سب نے ذکر کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ جب علی کا ذکر موت نہ روک سکی تو کرونا جیسی وبا کیا روک پائے۔ علی کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے، آل رسول کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے، اہل بیت کا، محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے، چاہے کسی بھی وسیلے سے ہو، چاہے کسی بھی واسطے سے ہو۔ یہ در کہ اگر ایک نظر کرم معصوم کی ہو گئی، ایک نظر کرم امام زمانہ کی ہو گئی، تو یہ نظر وہ نظر ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، یہ نظر وہ نظر ہے جو ذرے کو شمس بنا دیتی ہے، شمس کو شمس تبریز بنا دیتی ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے، یہ نظر کرم وہ ہے، یہ نظر ولا وہ ہے، یہ نظر ولایت وہ ہے کہ اس در پر بے زر آتا ہے تو ابو ذر بن جاتا ہے، بن جاتا ہے، بے خاندان والا آتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے، کیا بات، واہ یا واہ فام آتی ہے تو فضہ بن جایا بن کرتی جاتی ہے۔ جیو جیو سبحان اللہ در علی صفت شاعری بی بی فضا علیہ السلام نے ذات بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد علی محمد در علی سے وابستہ ہوتی ہے شاعری، تو اس میں آبرد ہی آبرد پائی جاتی ہے، آمد نہیں پائی جاتی۔ بہت بڑے ایک عالم دین 300 برس پرانے ماشاءاللہ آیت اللہ مہر علی تبریزی، تبریز شہر کے رہنے والے، ایران کے اندر جو واقع ہے، ملا مہر علی تبریزی نے ایک نظم کہی امیر المومنین کی شان میں، کیونکہ ابھی رجب گزرا ہے، شعبان گزر رہا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور یقین مانے اس وبا کی بنا پر، اس بیماری کی بنا پر نہ رجب کی محفل ہو سکی، نہ شعبان کی محفلیں ہو سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے، کہ جنہوں نے ذکر بپا کیا محمد و آل محمد کا، اس وسیلے سے رجب اور شعبان کی آج کی تاریخ ہے 22۔ میں پہلی مرتبہ تقریر کر رہا ہوں، سارے پروگرام کینسل ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ ملا مہر علی تبریزی 300 برس پرانے عالم دین جو شاعر بھی ہیں، انہوں نے نظم کہی، قصیدہ پڑھا مولا کائنات کا، اور امام زمانہ نے آ کر ان کی تائید فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں مطلع سنانے لگا ہوں۔ دیکھیے در علی کیا ہے کہ جہاں پہ کمال جب اس سے وابستہ ہوتا ہے تو بام عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ مہر علی تبریزی کہتے ہیں ہاں علی بشر کیف بشر، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ ربہ فیہ تجلی وظہر۔ دیکھیے محمد و آل محمد کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ ذکر علی اور ذکر محمد و آل محمد قرآن کی طرح ہے، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی روح محسوس ہوتی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دل محسوس ہوتا ہے. جیو ملا جیو علی جیو تبریزی فرماتے ہیں ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. علی بشر ہے مگر ایسا بشر کہ علی وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کل اللہ. ایمان علی حیدری یا علی. ماشاء اللہ ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. علی بشر تو ہے مگر ایسا بشر، ایسا آئینہ ہے علی جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوا کرتی ہیں. اب اس مطلع پر 300 برس کے بعد ملا امینی اسی ایران تبریز شہر کے رہنے والے، انہوں نے اس پہ تضمین فرمائی ہے. بسم اللہ علی بشر کیف بشر، یہ تو عربی میں ہے. انہوں نے جو تضمین فرمائی ہے وہ فارسی میں فرمائی ہے. ہاں علی سبحان اللہ بادشاہ ارض و سما سبحان اللہ صاحب دستور و قضا اللہ حاکم و فرمان و قدر ہاں علی بشر سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان نعرہ اللہ حیدری. یا علی دیو قبلہ دیو ربہ فیہ تجلی وظہر. چے بشر مظہر اوصاف خدا، جو اوصاف خدا کا اس دنیا میں مظہر بن کے آیا ہے. واہ واہ علی وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوتی ہیں. سبحان مظہر اوصاف خدا، مطلع خدا، جو نور ہدایت کی پہلی کرن کا نام ہے. سبحان اللہ بادشاہ ارض و سما، زمین و آسمان پر جس کا حکم چلتا ہے، جس کی حکم ہے. صاحب دستور و قضا، حاکم فرمان و قدر، قضا و قدر پہ بھی جو اپنا اختیار رکھتا ہے. بشر کیف بشر فرماتے ہیں چے بشر مرشد جبرائیل امی، واہ 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 سبحان اللہ مرشد جبرائیل امی، آئینہ خالق بھی، جیو جیو کی واہ بتا. واہ 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 آئینہ خالق بھی، نور الہش بے جبی، سبحان اللہ ناطق قرآن مبین، قاسم فردوس و سقر. ہاں علی بشر کیف بشر بشر ماشاء اللہ اے تجلی و ظہر. جو جبرائیل کا استاد ہے، مرشد جبرائیل امی، آئینہ خالق بھی، واہ واہ رب کی صفتوں کا مظہر ہے. آئینہ خالق بھی، نور الہش بے جبین، جس کی جبین سے اس کا رب کا نور پھوٹتا ہے. واہ 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 نور الہش بے جبین، ناطق قرآن مبین، جو زمین پر اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہے. سبحان قاسم فردوس و سقر، جو جنت اور دوزخ کا بشر. ربہ فیہ تجلی وظہر. تو خوبی اور کمال در اہل بیت پر آتے ہیں تو بام عروج اور بام کمال پر فائز ہو جاتے ہیں. بے شک نظر کرم ہونی چاہیے. ایک نظر کرم والے رسول کی اگر ہو گئی سبحان اللہ تو ذرے کو آفتاب بنانے کے لیے کافی ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی. بے شک بے شک بے میں شخص تھا جس نے چوری کی. دیکھیے ولا کیا ہے، محمد و آل محمد کی ولا کیا ہے. جب پہلے کی ولا سمجھ میں آ جائے گی تو آخر کی ولا بھی سمجھ میں آ جائے. کوفے میں چور نے چوری کی، اقبال جرم کر لیا، علی کی عدالت میں پہنچا، علی نے انگلیوں کو منقطع کر دیا، کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کے چلا. مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون، مجھ سے اعلیٰ کون. میری اس نے کاٹی ہے جو مصداق انما ہے، جو مصداق حل عطا ہے، جو مصداق سبحان کاٹی ہے. میری انگلیاں جزاک اللہ اس نے کاٹی ہیں
کہ جو نور اول ہے، خلق اول ہے، روح اول ہے، جسم اول ہے، شعور اول ہے، علم اول ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، خاصم اللہ ہے، خزائن اللہ ہے، سر اللہ ہے، شاہ ولایت ہے، شیر مردہ ہے، شاہ یزدہ ہے، قوت پروردگار ہے، عرش پہ اولا ہے، غدیر کا مولا ہے۔ حق ہے مجھ سے بہتر کون، مجھ سے افضل کون، مجھ سے اعلیٰ کون؟ میری انگلیاں علی نے کاٹی ہیں، ابو طالب کے بیٹے نے کاٹی ہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، کوفے کے چوراہے پر کھڑا ہوا، علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ حکومت کے کارندوں نے آ کے بتایا مولا صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھی شام ہو گئی، زبان رک نہیں رہی ہے، تھک نہیں رہی ہے، آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، آپ کی فضیلتوں کا اظہار کر رہا ہے، آپ کے مناقب کا اظہار کر رہا ہے۔ مولا نے کہا ذرا بلاؤ تو صحیح۔ اس کو بلایا گیا۔ مولا پوچھتے ہیں یہ بتا صبح میں نے تیری انگلیاں کاٹی تھی، شام ہو گئی میری تعریفیں کر رہا ہے، میرے قصیدے پڑھ رہا ہے، میری فضیلتیں بیان کر رہا ہے، رسول کی حدیثیں سنا رہا ہے، سبب کیا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے مولا تعریف کیوں نہ کروں، اس لیے کیونکہ دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے جو آپ نے مجھے بچا لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ بارگاہ ولایت سے کچھ عطا کیا جائے اس محب کو جس نے جرم بھی کیا تھا، اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ امام نے کہا ذرا کٹی ہوئی انگلیاں تو مجھے دے۔ اس نے کٹی ہوئی انگلیاں امام کے ہاتھوں پر رکھی۔ امام نے جہاں سے انگلیاں کاٹی تھی وہاں رکھتے جاتے تھے، نہ کوئی نقصان تھا، نہ تکلیف تھی، نہ لکیر تھی، نہ لہو کے خطرات تھے۔ ہو گیا جیسے صبح تھا، دربار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا جو صبح کیا تھا وہ کیا تھا اور جو اب کیا ہے وہ کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب کیا ہے وہ محبت کی جزا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے محمد و آل محمد کی ولا۔ بصرہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ کل فرزند رسول تشریف لانے والے ہیں۔ بسم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ جو اس وقت کے امام زماں تھے وہ تشریف لانے والے ہیں۔ محبوں کی اور شیعوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بے شک جب پتہ چلا کہ صبح ہوتے ہوتے علی کا بیٹا، علی کا فرزند بصرہ میں تشریف لانے والا ہے۔ واہ واہ۔ اسی بصرہ کے شہر کے اندر ایک بہت غریب موچی تھا، غریب ترین موچی تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کی زوجہ آ کے کہتی ہے جو مومنہ تھی کہ امام تشریف لا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کوئی نہ کوئی تحفہ تو امام کی خدمت میں پیش کروں۔ واہ جی واہ۔ وہ موچی کہتا ہے بی بی اگر میرے پاس چمڑا ہوتا، چمڑا، تو چمڑے سے امام کی جوتیاں بناتا اور امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، مگر بی بی میرے پاس چمڑا تک نہیں ہے، میں اتنا نادار ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں۔ اس کی مومنہ زوجہ کہتی ہے تو فکر نہ کر، میرے پاس چند لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، واہ واہ۔ تو ایسا کر کہ لکڑیوں کی جوتیاں بنا اور فرزند رسول کی خدمت میں پیش کر۔ سبحان اللہ۔ اس نے لکڑیوں کا ڈھیر لا کے موچی کے سامنے رکھ دیا۔ رات کے لمحات گزرتے رہے، وہ موچی لکڑی کی جوتیاں تراشتا رہا۔ ادھر بانگ اذان بلند ہوئی، امام کی جوتیاں تیار ہو چکی تھیں۔ حاکم شام بھی بصرہ کے اندر موجود تھا، شام کی دولت لے کر آیا تھا بصرہ والوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ نماز صبح کے بعد اس نے بصرہ والوں میں ساری دولت تقسیم کی، مگر نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، نہ جانے کس کی آمد کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرزند علی تشریف لائے۔ کہتا ہے فرزند علی آپ بے فکر رہی ہے، جتنی دولت میں نے مسلمانوں کو دی ہے اس سے زیادہ دولت آپ کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ امام کی ہی دولت تھی اور امام کو ہی دے رہا تھا۔
کہتا ہے یہ ساری دولت، یہ زر، یہ جواہر، یہ سونے اور چاندی، یہ درہم اور یہ دینار، یہ سب آپ کے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر اونٹ کی قطار ہے، قطار پہ دولت لدی ہوئی ہے، وہ دولت بھی آپ کی ہے۔ امام دیکھتے رہے اس سارے تماشے کو۔ اسی اثنا میں مومنین کی قطار قائم ہوئی، امام آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اور ہاں، جب حاکم شام نے یہ ساری دولت دی ہے تو دولت دے کے میرے مولا سے کہتا ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں، یعنی اظہار کر رہا ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں تو میں کتنا سخی ہوں۔ امام خاموش ہیں۔ اب مومنین کھڑے ہو گئے امام کی خدمت میں، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ امام کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ یہ جو موچی تھا یہ لکڑی کی جوتیاں لے کر کھڑا ہوا تھا قطار میں۔ اس نے محسوس کیا کہ جو دیگر مومنین کے پاس تحائف ہیں وہ قیمتی ہیں، میرے پاس جو تحفہ ہے وہ بہت سادہ اور معمولی ہے۔ اس کو شرم محسوس ہوئی تو اس نے جوتیاں اس انداز سے پیچھے کر لی کہ شاید یہ جوتیاں اس لائق نہیں ہے کہ امام کو ہدیتاً پیش کی جائے۔ امام آگے بڑھتے رہے، اس موچی کے سامنے آ کر رک گئے، اس کے چہرے کو دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں وہ جوتیاں نہیں دے گا تو جو رات بھر بناتا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس موچی کی آنکھوں میں آنسو، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ امام کی خدمت میں جوتیوں کو پیش کیا۔ امام نے اس کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے نالین اتارے اور اس کی جوتیوں میں اپنے قدم مبارک ڈال کے کہا اس سے بہتر تحفہ ملا نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بہتر تحفہ مجھے ملا نہیں ہے۔ جوتیاں قبول کی امام نے، ایک مرتبہ چاروں طرف نظر دوڑائی، درہم کو دیکھا، دینار کو دیکھا، سونے اور چاندی کے سکوں کو دیکھا، دولت کو دیکھی، زر خرید غلاموں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یہ جا ساری دولت آپ کے تیری ہے۔ ماشاءاللہ، امام نے حاکم شام کو دیکھ کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، عظمت پاک بی بی پہ بلند تر ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ ایک جملہ اور کہا، فقرہ اور کہا امام قبلہ امام نے کہا سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ امام نے ایک جملہ اور کہا یہ دولت جو میں نے تجھے دی ہے، یہ دولت صرف تیری نہیں بلکہ اس دولت پہ اس مومنہ کا بھی حق ہے جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ امام کے لیے جوتیاں تیار کر، اور وہ باہر جو اونٹ کی قطار ہے اس پہ جو دولت لدی ہوئی ہے وہ بھی تیری زوجہ۔ اب جملہ سنیے گا، اسی ہی میں پیغام موجود ہے۔ امام کہتے ہیں سن، یہ جو دولت میں نے تجھے دی ہے نا، یہ ان جوتیوں کا صلہ نہیں ہے جو تو محبت کے ساتھ رات بھر بناتا رہا تھا۔ یہ جوتیوں کی قیمت نہیں ہے جو حسن مشتبہ تجھے دے رہا ہے، ان جوتیوں کا صلہ حسن مشتبہ تجھے روز محشر دے گا۔ جب نعمت کی کرسی لگائی جائے گی تب حسن مشتبہ بتائے گا کہ حسن مشتبہ کے اختیارات کیا ہیں۔ بے شک عزیزان محترم، امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، امام کی معرفت حاصل کریں، حجت خدا سے محبت کریں، اتنی محبت کہ جتنی محبت نہ ہم دولت سے کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں سے کرتے ہیں، نہ والدین سے کرتے ہیں، نہ ہی اولاد سے کرتے ہیں، کیونکہ امام کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ ہر مذہب کے اندر ایسے مسیحا کا تصور ضرور پایا جاتا ہے بے شک کہ جو دنیا سے ظلم کو ختم کر دے گا اور عدل اور انصاف کو قائم کر دے گا۔ میں ہندوستان کے اندر رہتا ہوں، یہاں کا جو سب سے بڑا دھرم ہے ہندو ریلیجن، اس کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ جو ان کا خدا ہے وشنو، جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو وہ کالکی کا روپ اختیار کر کے سفید گھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھوں میں تلوار لے کر شمبھالا سے نکلے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
توریت اور انجیل کے اندر بھی مسیحا کا تصور موجود ہے. بدھ دھرم جسے بدھزم کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ آخری زمانے کے اندر جس کا نام میتریا ہوگا وہ آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم سے بھری ہوئی ہو. اسلام کے اندر بھی یہی بنیادی تصور موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں مسلمانوں اس وقت کیا ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا ظاہر ہوگا اور مریم کا امام تم ہی میں سے ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات. کیا بات ہے. مریم کا بیٹا امامت نہیں کرائے گا، مریم کا امام تم لوگوں میں سے موجود ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سینکڑوں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. امام مہدی کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے جس پر ایمان رکھنا، جس پر یقین رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. امام غیبت میں ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور معصوم نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ افضل العبادت انتظار الفرج. عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ حجت خدا کا انتظار کیا جائے. افضل العبادت انتظار الفرج، اور انتظار ایسا کیا جائے حجت خدا کا جیسے حضرت ابو طالب رسول اللہ کا انتظار انتظار کی کیفیت ایسی ہونا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دنیا ظلم آخری نگینے کو اس نے ظہور عطا فرما دے کہ جس کے بعد مشیت کے خزانوں میں کوئی نگینہ باقی نہیں. پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور اراکین ہیں اس انجمن کے، ان کو توفیق دے کہ وہ محمد و آل محمد کا ذکر ایسے ہی کرتے رہیں، برپا کرتے رہیں، فرش عزا بچھاتے رہیں، فرش مسرت بچھاتے رہیں. رب کریم جو بیمار ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں اور سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفا. رب کریم جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. پروردگار عالم جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی شریعت محمدی کا پابند نہ ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند. خدا نہ خواستہ کوئی امام حسین کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کے دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے. رب کریم مومنین کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ. عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں. ہماری زیارت گاہوں کی، ہماری دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما. رب کریم ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ، حادثات سے اور نظر بد سے محفوظ فرما. رب کریم عزادار جہاں جہاں بھی ہوں، مومنین کرام جہاں جہاں بھی ہوں، پروردگار عالم یہ جو لا علاج مرض ہے، یہ جو وبا ہے، پروردگار عالم اس کو نابود فرما دے. رب کریم جو زیارات کے متمنی ہونے شرف زیارات بخش دے. عالم دنیا میں امن اور سلامتی قائم رکھ تاکہ ہم تیرے معصومین کی زیارت گاہوں کی زیارت کر سکیں، ان کے روضوں پر جا سکیں، اور تیری مقرب ترین جو ہستیاں ہیں، جو معصومین ہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں. زندگی گزرے تو اسی در آل رسول پر گزرے، اور موت آئے تو اسی در آل رسول پر آئے. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ. السلام. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مہربانی قبلہ صاحب کی. ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب انہوں نے فرمایا ہے. خدا عز و جل ان کے اس کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آخر میں سب مومنین سے التماس ہے کہ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں.
میرے ساتھ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انا نسألک رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور. اللہم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بحق علی مرتضی علیہ السلام. اللہم بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم بحق حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام. اللہم بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے اللہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کا انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ عطا فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کا اس ذکر محمد و آل محمد کے توسل سے میرے اللہ ہم سب کی نیک حاجات سے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. کے تمام مومنین و مومنات بریڈ فورٹ شیفیلڈ لیڈز تمام مومنین و مومنات جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما. میرے اللہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کا میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما. ہر ایک کو ہر ایک محبان محمد و آل محمد کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما. میرے اللہ اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما. خصوصاً انہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, ہمارے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. میرے اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. تیری بارگاہ میں التجا ہے, میری والدہ کی زندگی دراز فرما. ہمارے صدر رضا شاہ صاحب کی والدہ کی زندگی دراز فرما. میرے اللہ محمد کا ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. ہمارے یارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب ساتھ کہیں اللہم عجل ولیک الفراج. اللہم ولیک الفراج. اللہم عجل ولیک الفراج. صلی علی محمد و آل محمد. کہ اپنے مومنین و مومنات کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کر رہے ہیں. شہداء اسلام, شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے سب کے لیے رحم اللہ. سورۃ الفاتحہ.